السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کیس نمبر 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر سے حدیبیہ تک کے 30 سوال جواب بیان کریں گے۔ سوال نمبر 1، ان صحابیوں کے اسماء گرامی بتائے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر قریش کی خبریں لانے کے لیے اس وقت روانہ کیا تھا جبکہ یہ لشکر مدینہ کے قریب ذوالحلیفہ میں خیمہ زن ہو گیا تھا۔ جواب، فضالہ کے بیٹے انس اور یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر قریش کی تعداد معلوم کرنے کے لیے کس کو بھیجا تھا جبکہ یہ لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے احد کے قریب پہنچ چکا تھا؟ جواب، حضرت عبادہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 3، لشکر قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئے تھے؟ جواب، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد 5 شوال 3 ہجری کو۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس نے جو خط مکہ سے قاصد کے ہاتھ سے اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بھیجا تھا کہ لشکر قریش مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط پڑھنے کے لیے کس کے سپرد کیا تھا؟ جواب، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی طرف روانہ ہونے والے لشکر میں سے وہ کون سا شخص تھا جو تھوڑی دور جانے کے بعد اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا؟ جواب، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی۔ سوال نمبر 6، جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کس کو عنایت فرمائے تھے، یعنی جھنڈا کس کو عنایت فرمائے تھے؟ جواب، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں سواروں کا افسر کس کو مقرر کیا تھا؟ جواب، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 8، جنگ احد میں جب گھمسان کا رن پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے دست مبارک میں لے کر فرمایا، کون اس کا حق ادا کرتا ہے، تو بہت سے ہاتھ اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن یہ سعادت کس کو نصیب ہوئی؟ جواب، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 9، غزوہ احد کے لیے روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر کس کو حاکم بنایا تھا؟ جواب، حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا نام عبداللہ تھا۔ سوال نمبر 10، جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے بہنے والا خون کس صحابی نے چوس کر نگل لیا تھا؟ جواب، حضرت مالک بن سنان خدری نے، جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے۔ سوال نمبر 11، جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن کمیعہ، عربی میں کمیعہ پڑھا جاتا ہے، اردو میں کمیعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن کیمہ یا کمیعہ کافر نے حملہ کیا تو وہ کون سی خاتون تھی جنہوں نے بڑی بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور خود گہرا زخم کھایا؟ جواب، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 12، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں کس کافر کی گردن نیزہ مارا تھا جس کی وجہ سے وہ مکہ واپس جاتے ہوئے مر گیا تھا؟ جواب، ابی بن خلف۔ سوال نمبر 13، جنگ احد میں شہیدوں میں سے خاص طور پر کس کے متعلق حضور نے دریافت فرمایا تھا کہ وہ زندہ ہے یا شہید ہو چکے ہیں؟ جواب، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سوال نمبر 14، غزوہ احد میں وہ کون سے صحابی تھے جو اکڑاتے ہوئے اور سر پر سرخ رومال باندھے ہوئے نکلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ چال خدا کو سخت ناپسند لیکن اس وقت پسند ہے؟ جواب، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال نمبر 15، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب، 4 دانت۔ سوال نمبر 16، وہ کون سے صحابی تھے
جو صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور جنہیں جنگ احد میں ابن قیمہ نے شہید کرنے کے بعد شور مچا دیا کہ اس نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالا ہے۔ جواب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روز علم بردار لشکر تھے۔ جواب سوال نمبر 17 وہ کون سے صحابی تھے جن کا لاشا جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب لانے کا حکم دیا تھا جبکہ ان میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی اور انہوں نے اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا تھا؟ جواب حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 18 جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن قیمہ نے کہ تلوار کے وار کو کس صحابی نے اپنے ہاتھوں پر روکا تھا جس سے ان کا ایک ہاتھ مبارک بھی کٹ کر گر گیا تھا؟ جواب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال نمبر 19 جب عمر بن قیمہ نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر پتھر مارا اور خود کی دو کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں دنس گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کون سے الفاظ ادا ہوئے تھے؟ جواب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے: وہ قوم کیا فلاح پا سکتی جو اپنے پیغمبر کا چہرہ خون سے رنگین کرتی ہے۔ یہ الفاظ بارگاہ خاوندی میں پسند نہ آئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ سوال نمبر 20 اس صحابی کا اسم گرامی بتائے جنہوں نے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کفار پر اس قدر تیر برسائے تھے کہ 2-3 کمانیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی تھی۔ جواب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علامتی باپ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 21 ابو برا کلابی کی درخواست پر بھیجے گئے 70 مبلغین کو عامر کے فوجی دستے نے کہاں شہید کر دیا تھا؟ جواب بیر معونہ پر۔ سوال نمبر 22 اس صحابی کا اسم گرامی بتائے جو بوڑھے پاؤں سے کمزور تھے اور جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہیں اللہ نے معذور قرار دیا ہے، تم پر جہاد فرض نہیں، لیکن وہ اپنے فرزندوں سمیت جنگ احد میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ جواب حضرت عامر بن الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 20 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ دومۃ الجندل کے لیے مدینہ منورہ سے کب روانہ ہوئے تھے؟ جواب 25 ربیع الاول 5 ہجری بمطابق 24 اگست 626 عیسوی کو۔ سوال نمبر 24 غزوہ دومۃ الجندل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کتنے تعداد میں تھے؟ جواب 1000۔ سوال نمبر 25 حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسیع کے لیے کب روانہ ہوئے تھے؟ جواب 2 شعبان 5 ہجری۔ سوال نمبر 26 غزوہ مریسیع میں گرفتار ہونے والے مرد اور عورتیں کیوں رہا کر دیے گئے تھے؟ جواب اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابی درار رئیس بنو مستلق کے صاحبزادی ام المؤمنین حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا اور مسلمانوں نے تمام لونڈی اور غلاموں کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، لہٰذا انہیں قیدی نہیں بنایا جا سکتا۔ سوال نمبر 27 اس کافر کا نام بتائی جو غزوہ احزاب میں اپنے گھوڑے سے خندق میں گر پڑا اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے مارا گیا، اور اہل مکہ نے جب اس کی لاش حاصل کرنے کے لیے 10,000 درہم کی پیشکش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاش دے دو، قیمت درکار نہیں ہے۔ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاش دے دو، قیمت درکار نہیں ہے۔ جواب نوفل بن عبداللہ مخزومی۔ سوال نمبر 28 جنگ احزاب کے دوران جب ایک معاملے کے سلسلے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی بستی میں تشریف لے گئے تھے تو کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قلعہ کی دیوار سے پتھر گرانے کا ذمہ لیا تھا؟ جواب عمر بن مجاش ندری نے جو یہودی تھا۔
سوال نمبر 29، بنو قریظہ کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ طے کرنے کے لیے کس کو روانہ فرمایا تھا؟ جواب، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کا اصلی نام رفاع بن عبد المنذر تھا۔ سوال نمبر 30، اس صحابی کا اسم گرامی بتائیے جو بنو قریظہ کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کے پاس تشریف لے گئے مشورے کے لیے، اور وہاں ان سے ایک راز فاش ہو گیا جس کا احساس ہوتے ہی انہوں نے خود کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے بندھوا لیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے نہ کھولے برابر باندھا رہوں گا۔ جواب، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک۔ تو یہ تھے آج کے 30 سوال و جواب۔ اس کو خود بھی سنیں، یاد کریں اور اپنے اولادوں کو بھی یاد کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت ہی دلچسپ اور بہترین معلومات ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔